اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 چل رہا ہے اور سورہ ہود رکوع نمبر 9 اس کا نصف ہو چکا ہے۔ ہم مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھتے آ رہے ہیں سورہ ہود میں۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہمارے لیے کون سے پیغمبر، ان کی قوم اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ پیچھے ہم نے جس پیغمبر کا تذکرہ پڑھا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دوسرے کا بھائی فرمایا ہے، اس طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ نے فرمایا کہ میری قوم عبادت کرو اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا عذاب جائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہ ہم پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں، اگر ہم کمپیریزن کریں سارے انبیاء اکرام کی تعلیمات کا، تو ایک چیز جو نمایاں طور پہ نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہر پیغمبر کی تعلیمات میں بنیادی چیز اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، یعنی شرک سے پاک عبادت کا ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو موٹیویشن بھی دی، دعوت بھی دی، تبلیغ بھی اسی چیز کی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ لیکن ہم ساری قوموں کے تذکرے میں ایک چیز یہ بھی کامن پڑتی ہے کہ ہر قوم نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی عقل، فہم اور شعور کے مطابق اپنے اپنے خدا گڑھ رکھے تھے۔ کوئی چاند ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کسی نے بت تراش کے تو انہی کو اپنا معبود بنا لیا ہوا تھا، کوئی پہاڑوں کی، کوئی پتھروں کی، غرض جس چیز میں اس وقت لوگوں کو ہیبت نظر آتی تھی اسی کو اپنا معبود مان کے اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی، وہاں ایک چیز ان میں جو زیادہ پائی جاتی تھی وہ کیا تھی کہ یہ قوم ناپ اور تول میں کمی کا جو عیب ہے اس میں مبتلا تھی۔ حالانکہ یہ لوگ بڑے خوشحال تھے، بڑے امیر کبیر تھے، تجارتی منڈیوں پہ قابض تھے، اور بڑا وسیع و عریض علاقہ ان کا جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو قرآن حکیم کا ایک درس ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان چاہے مزری کی زندگی گزار رہا ہو یا وہ خوشحال ہو، دونوں حالتوں میں اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیانت سے بچنے کا حکم ہے۔ یعنی دیکھیں اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ وہ اپنی تجارت کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک بنانے کی کوشش کرے۔ تجارت انبیاء کرام کا پیشہ ہے اور اللہ نے اس میں بڑی وسعت بھی رکھی ہے، فراخی بھی، اس میں 100% تک نفع لینا جائز قرار دیا ہے، لیکن وہ سالڈ طریقے سے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ سرکار کسی تجارتی منڈی میں سے گزر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرعی اجناس دیکھیں، گندم یا کوئی اس طرح کے دانے وغیرہ تھے، ان میں ہاتھ ڈالا تو نیچے کیا تھا، وہ تھوڑا تھوڑا گیلا پن محسوس ہوا، گیلے دانے سارے نیچے تھے اور اوپر اوپر کیا تھے، خشک تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ چیز نا آج ہمیں مسلمانوں میں ناپید نظر آتی، یعنی مسلمان ملاوٹ کرنا تاجر اپنی دانش مندی سمجھتا ہے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دودھ بنایا ہے، دیکھیں دودھ بھی نور کی اقسام میں سے ہے۔ میں اور آپ اگر جانور کے ساخت پہ غور کریں کہ جانور کے اندر نسیں ہیں، بھینس پہ غور کر لیتے ہیں، بکری کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، اونٹنی کا کرتے ہیں، بھینس کا اور اس کا گائے کا دودھ، تو ان کی جو نسیں ہوتی ہیں، ایک نس میں سے پیشاب جا رہا ہے، ایک میں سے خون گزر رہا ہے، اور اس کے درمیان میں جو نس ہے اس میں اللہ نے دودھ پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ اس کی کتنی بڑی حکمت ہے، اور اس میں جو بینیفٹس رب کی ذات نے رکھ دی ہیں کہ جو فریش دودھ ہے وہ طاقت کا خزانہ ہے۔ لیکن جب انسان کے ہاتھ میں یہ خزانہ آیا ہے
کسی نے اسی دودھ میں وہ مایا کا پاؤڈر ملانا شروع کر دیا ہے، کسی نے اسی دودھ میں وہ کیمیکل ملانے شروع کر دیے ہیں جو دودھ کو گاڑھا کرتے ہیں۔ ایون جانوروں کو ایسی چیزیں دینی شروع کر دی ہیں کہ وہ مفید بننے کی بجائے غلیظ بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ کھاتا انسان کے، حالانکہ اللہ نے دیکھے کتنا پاکیزہ تر نظام بنا دیا ہے۔ رب نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ملاوٹ اس میں جائز نہیں ہے، اللہ نے وہیں سے نس سے ایک خون کی جاری فرمائی ہے، وہیں سے ایک پیشاب کی اس کی نس جاری فرمائی ہے، اور اس کے درمیان میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے دودھ نکالا اور اس کے ساتھ بلڈ بھی آ گیا ہو، سوائے بیماریوں کے۔ کبھی جانور بیمار ہو جائے، اس کے تھن خراب ہو جائیں تو یہ سچویشن ہوتی ہے، ورنہ اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے وہ کتنا پاکیزہ تر اور شفاف تر نظام ہے کہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچہ ہے 9 مہینے تک وہ وہیں سے غذا پاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے کے اندر پیشاب ماں کا چلا گیا ہو۔ اللہ نے یہ اتنا خوبصورت پاکیزہ تر نظام ہمیں سمجھانے کو بنایا ہے کہ دیکھو وہ ذات تمہیں پاکیزہ دے رہی ہے، تم بھی حلالن طیبہ۔ یہ حلالن طیبہ کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اگر ہم اسی کی وسعت پہ غور کرنے بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں کتنی صدیاں گزار دیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کہ حلال اور طیب رزق سے مراد کیا ہے کہ نہ اس میں خود ملاوٹ کرو، نہ کسی کو کر کے دو، نہ ناپ تول میں کمی کرو۔ یہ دیکھیں اب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشحال ہو، یعنی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم ڈنڈی مارو، سودا کم ماپو، لوگوں کو ناقص چیز دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب وہ دیکھا تو سرکار نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ یہاں بھی کیا ہے، یہاں بھی ایک دھوکے کی قسم ہے کہ ناپ اور تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم اس، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو غلط کاری میں ملوث ہوتا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا چالاک ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، حالانکہ جو کام میری اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو رہا ہے وہ خدا کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ ذات ہر جگہ ہر چیز کو دیکھنے، سننے اور جاننے والی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پہ عذاب ہی نہ آ جائے، یعنی تم یہ ایسے کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، لوگوں سے پیسے پورے لیتے ہو، ان کو مال کم دیتے ہو، تو میں ڈرتا ہوں کہ بے شک تم خوشحال ہو، لیکن مال و دولت پہ ماننا تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، فرعون کے پاس کیا نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے نہیں دیکھا کہ یہ کتنے مشہور ہیں، یہ کتنے پاپولر ہیں، کتنے فالوورز ہیں ان کے۔ جب اس کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے۔ آپ نے ڈرایا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں وہ عذاب نہ گھیر لے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا کیا کرو ناپ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، فساد ہی ہے کہ آپ ناپ تول میں صریحاً کمی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا آپ انٹیلیجنٹ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ نہ گٹا کے لوگوں کو چیزیں دیا کرو، نہ زمین میں فساد برپا کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کے دیے سے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میرے لیے کیا بچے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری گھر میں ذبح کروائی اور اس کا گوشت تقسیم کرنے کا فرمایا، تو جب نماز ادا کر کے آئے تو کپڑے کے نیچے ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ گوشت بانٹ دیا ہے، تو انہوں نے وہ کپڑا ہٹا کے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھر میں بچا ہے اور باقی سارا تقسیم کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں بچہ وہ ہے جو تقسیم کیا ہے، یہ جو گھر میں پڑا ہے یہ بچت نہیں ہے، بچت وہ ہے جس میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہے، یعنی تم یہ نہ سوچو کہ میرا بینک بیلنس نہیں ہے، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اگر اللہ کے فضل سے تمہارے اوپر آیا وقت اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے تو یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالو، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا تامرک،
کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، بس تم ایک ہی دنا اور نیک چلن رہ گئے ہو۔ یہ ان کی قوم کا مکالمہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہو، حالانکہ ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، یا تمہاری نماز سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے نہ کریں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو کمی کر رہے ہیں ناپ تول میں یہ ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں گے فیصلے کریں گے۔ اب آپ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو ایک تم ہی بس دانا اور حکیم ہو، کالا آپ نے فرمایا یا قومی ہے میری قوم آرائی تم مجھے بتاؤ ان کنت علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پہ ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، وما ارید، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ان حالفکم کہ میں خود تمہارے خلاف کرنے لگوں، الا ما انہاکم عنہ، اس امر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، ان اریدو میں چاہتا ہوں، الا الاصلاح ما استطعت، جہاں تک میرا بس چلے میں صرف تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں میرا ارادہ پانا مگر اللہ کی امداد سے، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب یہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں تک میرا بس چلے میں صرف تمہاری راہ سیدھی کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی اچھا رزق دیا، اگر میں بھی تمہاری طرح کرنے لگ جاؤں تو پھر مجھ میں اور تم میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، میں نے کس پہ بھروسہ کیا اپنے رب پہ، یعنی آپ انہیں سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اپنی بندہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو مجھے بھی اللہ نے روزی دی ہے تمہیں بھی دی ہے، تم غلط طریقے سے استعمال کر کے اتنی روٹی کھا رہے ہو، اور میں اسے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے تمہارے جتنی روٹی میں بھی کھا رہا ہوں، تو یہ سمجھانے کے لیے آپ نے بات کی کہ اگر میں تمہاری طرح ہو جاؤں تو پھر مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تو نہ رہا، وَيَا قَوْمِ اے میری قوم لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں میری عداوت نہ اکسائے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اللہ کی نافرمانی پر میری عداوت میں نہ اکساؤ اپنے آپ کو، تاکہ تمہیں بھی ایسا عذاب نہ پہنچ جائے جیسے قوم نوح کو، قوم ہود او قوم صالح۔ اب آپ نے پیچھے گزری ساری قوموں کا ذکر کیا کہ جیسے قوم نوح پہ عذاب آیا، جیسے قوم ہود پہ آیا، یا صالح علیہ السلام کی قوم پہ آیا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے، یعنی ان کے فوراً بعد یہ قوم آئی تھی۔ آپ نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اس روش پہ چلو گے تو جو عذاب قوم نوح پہ آیا تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے، جو ہود کی قوم پہ آیا تمہیں بھی آگ لے گا، قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ آیا، یا لوط علیہ السلام جو تم سے پیچھے پیغمبر گزرے ہیں ان کی قوموں پہ عذاب آئے، اور تم سب جانتے ہو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب بڑا پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ قالوا، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ سکتے، کثیرا مما تقول، بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے تو ہمیں بہت کمزور ہے، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہو تم ہم پر غالب۔ اب یہ دیکھیں اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے مقابلے میں مال و دولت میں کم ہے، ضعیفہ، کمزور ہے، پست ہے، اگر ہمیں تیرے بال بچے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے، یہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ کالا، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ سے، واتخذتموہ، اور تم نے ڈال دیا ہے، وراکم، اس سے پس پشت، ظہری یا پس پشت، ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے اپنے احاطہ علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ حضرت نوح یہ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نہ لحاظ کرو، یعنی میرا کنبہ اللہ سے بڑا تو نہیں ہو گیا کہ جس کا تم لحاظ کر رہے ہو، اور رب کی دعوت کا تم لحاظ نہیں کر رہے۔
و یا قومی، آپ نے انہیں بتا دیا کہ اللہ نگران ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ. و یا قومی ملو علی مکاناتکم انی عامل، میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پہ اور میں اپنے کام پہ عمل پیرا ہوں. سوف تعلمون، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اب دیکھیں پیغمبر بھی فیڈ اپ ہو کے ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو. ولما جاء امرنا، جب آ پہنچا ہمارا حکم، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو بچا لیا، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے تھے، ماہ ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی خاص رحمت سے، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور آ لیا ظالموں کو خوفناک کڑک نے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جیسے بجلی میں کڑک نہیں پیدا ہوتی تو ٹریمبل ہو جاتا ہے بندہ، ایک دم سے کانپ جاتا ہے، اس کڑک نے انہیں ہلاک کیا تھا. یعنی وہ اتنی خوفناک، اس میں وہ چیخو پکار کی آواز بھی ہوتی تھی اور اتنے زور سے وہ بجلی کڑکتی تھی چمک کے کہ ان کے جو اعصاب ہیں نا یہ پھٹ گئے تھے اور یہ لوگ ختم ہو گئے تھے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کسی جگہ سے اٹھ کے بھاگنا چاہتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گھٹنوں کے بل وہاں پہ اوندہ گر جاتا ہے. تو یہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان بھاگ نہیں سکتا. کالم یغنوا فیہا، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. الا بعدا لمدین، سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے. کما بعدت ثمود، جیسے ہلاک ہو چکے تھے قومیں. صدق اللہ العظیم. یہ دیکھیں اللہ کی ذات نے ہر جو پیغمبر ہے ان کی دعوت کا بھی ذکر کیا، ان کی قوم میں جو شخصی اور اجتماعی برائیاں تھیں ان کا بھی، انفرادی اور اجتماعی برائیاں ان کا بھی تذکرہ کیا، پھر پیغمبر کے سمجھانے کا بھی ذکر کیا. ان کے مکالمے تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرما دیے کیونکہ اللہ کچھ بھی بھولتا نہیں ہے. دیکھیں کتنی صدیاں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انبیاء گزرے ہیں، ان کی قومیں گزری ہیں، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل فرمائی تو ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ ایسے قومیں گزری. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو جاتے تھے، اداس ہو جاتے تھے، روتے تھے کہ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ کلمہ پڑھنے پہ تیار نہیں ہے. تو پھر اللہ نے بعض اوقات نا جیسے ہم اپنے بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے انہوں نے کوئی واقعہ سناتے ہیں، ہم انہیں موٹیویشن دینے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انہیں کسی گزشتہ چیز کا حوالہ دیتے ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو تربیت کے پہلو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پہلو ہیں، نالج کے پہلو ہیں، اس میں اللہ نے ہر پیغمبر کا ذکر کیا ہے، ان کی قوموں کا ذکر کیا، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا اور پھر اپنے عذاب کا ذکر کیا. حالانکہ ہر پیغمبر کی دعوت، اگر دعوت توحید دی ہے تو ہر پیغمبر نے استغفار کا بھی درس دیا ہے. آپ نے ایک چیز کامن دیکھی ہے کہ ہر پیغمبر نے کہا کہ ابھی بھی معافی مانگ لو، واستغفروا ربکم، ابھی بھی اس کی طرف انیب کا لفظ کہ میں رجوع کر رہا ہوں، تم بھی لوٹ آؤ، اس کی طرف تم رجوع کرو گے تو تمہارا رب کیا کرے گا، وہ بڑی برداشت والا ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے، وہ بڑی وسعت والا ہے، وہ تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر ہم یہ بھی چیز کامن دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہر جگہ پہ کہ ہم نے نجات دی پیغمبر کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. جو منافقت سے پاک ایمان لایا تھا اللہ نے اس کو بچا لیا، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی نفاق کا روگ تھا اللہ نے اس کو بھی ختم فرما دیا. تو اللہ تعالی ہمیں صادقین میں ہمارا شمار فرمائے، ہمیں ہمیشہ سچ اور حق کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں گزشتہ جو اقوام میں برائیاں ہیں جو ہمارے اپنے معاشرے میں، ان سے بچا کے دین متین پہ چلنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.